السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے علم غیب کا بیان جاری ہے۔ اس میں اس سے پہلے والے درس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو پیشین گوئی فرمائی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی، ارشاد فرمایا تھا کہ افسوس تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے والے درس میں بھی عرض کی گئی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ وہ جنگ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی تھی۔ اب اس کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں پہلے عرض کی جا چکی ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی۔ تو دونوں یہ صحابی ہیں، ان میں سے کسی کی بھی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے، دونوں کا ادب و احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ ان کے جو بھی آپس میں معاملات ہوئے جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو بھی اختلافات، ناراضگیاں، ناچاکیاں ہوئیں، اس میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، یعنی خاموشی اختیار کریں، کسی کے بارے میں زبان درازی نہ کریں، کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ تو دیکھیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ بھی معاملہ ہوا، اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں جو تاریخ ابن عساکر کے اندر اس کو روایت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ اچانک حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان قریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی۔ دیکھیے ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہونے والا تھا، اللہ کے رسول پہلے ہی سے جانتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ تم دونوں کے درمیان، یعنی کس سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت مولا کائنات دونوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آزمائش کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معافی، اس کی رضامندی اور جنت میں داخلہ۔ یعنی حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطا کو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور ان کو صحابیت کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، کیونکہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔
تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ یہ آزمائش تھی حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، یہ تو اس وقت ہو کر ختم ہو گیا، یہ بعد والوں کے لیے بھی ایک کسوٹی بن گیا کہ کون صحابہ کرام کے ادب کا لحاظ رکھتا ہے، کون صحابہ کرام کے احترام کو باقی رکھتا ہے، اور کون ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حیا کا پردہ ہے، حیا کا پردہ ہے۔ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ دیگر صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخیاں کرتا ہے، پھر وہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، فاروق اعظم کی شان میں، عثمان غنی کی شان میں اور دوسرے صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ شروعات حضرت امیر معاویہ سے ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے، کسی کی بھی شان میں ادنا سے بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ جنگ صفین میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی، اور حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں تھے، اور اسی جنگ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس لیے بعض لوگ اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی وہ باغی جماعت تھی، جس کے بارے میں حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء نے مختلف اعتبار سے دیا۔ ایک تو یہ یہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو باغی گروہ فرمایا تو بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بغاوت یہاں پر جو استعمال کیا گیا وہ شریعت کی اصطلاح کے مطابق، فقہا کی اصطلاح کے مطابق لوگ جو بغاوت سمجھتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو بغاوت کا مطلب ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں شرعی معنی مراد ہے۔ فقہاء کرام کی اصطلاح میں جو بغاوت کا معنی ہے وہ معنی اور مطلب مراد ہے۔ اچھا، اب فقہاء کرام کی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں بغاوت کا مطلب ہوتا ہے امام برحق کا مقابلہ کرنا۔ سمجھے آپ؟ امام برحق کے خلاف خروج کرنا، یہ ہے شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی اصطلاح کے مطابق بغاوت کا مطلب۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا کائنات حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم امام برحق ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا اور امام برحق کے خلاف انہوں نے خروج کیا، تو یہ شرعی معنی کے اعتبار سے یہ بغاوت ہوئی۔ شرعی معنی کے اعتبار سے ہم اور آپ جو بغاوت سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ امام برحق کا مقابلہ کرنا یا امام برحق کے خلاف خروج کرنا، تو حضرت امیر معاویہ اپنے اجتہاد کے مطابق وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے اور اسی کی وجہ سے مولا کائنات کے مقابلے میں آئے، تو یہ شرعی معنی کے اعتبار سے بغاوت ہوئی۔ لیکن اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہو جاتی اور ان کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بغاوت کا اطلاق کیا گیا ہے یہ بغاوت شرعی معنی کے اعتبار سے ہے۔ ہمارے زمانے میں جو بغاوت یہ فسادی کے معنی میں آتا ہے، فساد پھیلانے کے معنی میں آتا ہے، اور سرکشی کے معنی میں آتا ہے، دشمنی کے معنی میں آتا ہے، اناد کے معنی میں آتا ہے، اس کو ہمارے زمانے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ بغاوت کو ہمارے زمانے میں برا سمجھا جاتا ہے، گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہمارے زمانے میں اگرچہ حدیث پاک میں یہ لفظ آیا ہے لیکن ہمارے زمانے کے عرف کے اعتبار سے اب حضرت امیر معاویہ کو یا آپ کے ساتھ دینے والوں کو، آپ کی جماعت کو باغی نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ آئے ہیں تو وہ شریعت کی اصطلاح کے مطابق ہے۔ اب چونکہ بغاوت کا بہت غلط مطلب ہو گیا ہے اور اس کو گالی سمجھا جاتا ہے، اس کو گستاخی سمجھا جاتا ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ اور آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا کہ آپ دیکھیں تو بغاوت اور باغی یہ بغیون سے بنا ہے، اور عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، کوئی چیز چاہنا، کوئی چیز مانگنا۔ تو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، یہی آپ کا مطالبہ تھا اور یہی آپ چاہتے تھے، یہی آپ طلب کر رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ گروہ، حضرت امیر معاویہ کا جو گروہ تھا وہ باغی گروہ تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے والا گروہ تھا۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ اپنے اجتہاد کے مطابق اس کا مطالبہ کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دوسرا مطلب، ایک تیسرا مطلب جس کو ابھی یہاں پر بیان کریں گے، کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ یقیناً خطا کا مرتکب تھا، لیکن چونکہ ان لوگوں کی خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی کا مطلب میں نے اس سے پہلے بیان کیا، لہٰذا یہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ خطا اجتہادی کی بنیاد پر مجتہد کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا اجتہادی ہوئی تھی، اگر خطا اجتہادی کا مرتکب گنہگار ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گنہگار کہنا پڑے گا، جبکہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، وہ محفوظ ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کون سی خطا ہوئی تھی؟ خطا اجتہادی، وہ جنت والا واقعہ، وہ پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا لیکن شیطان نے بہکایا، شیطان نے کہا کہ وہ تو یہ پھل مخصوص قسم کا، مخصوص درخت کا جو پھل ہے اس سے منع کیا تھا، یہ تو اسی کی جنس کا یہ دوسرا پھل ہے، یہ کھا لیجئے، جبکہ جو ممانعت تھی وہ پورے طور پر تھی۔ یا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو حضرت آدم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے جو منع فرمایا ہے تو یہ ممانعت تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے۔ اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی آپ جانتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کا کوئی ارتکاب کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد کے مطابق یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخت کا پھل جو کھانے سے منع کیا ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، اس لیے آپ نے کھا لیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی تھی، اور اسی کی بنیاد پر جنت سے زمین پر وہ تشریف لائے۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ابھی سوچیں آپ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خطا اجتہادی نہ ہوئی ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لاتے؟ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف نہیں لاتے اور آپ کی نسلوں کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، یہ انسان آباد ہی نہ ہوتے، یہ شہر اور یہ بستیاں آباد ہی نہ ہوتی۔ تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے پروردگار عالم کی۔ تو خطا اجتہادی آپ ذہن میں رکھیں کہ خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتا، اور خطا اجتہادی کے مرتکب کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا۔ تو جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطا اجتہادی ہوئی، اس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گنہگار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا ادب و احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اچھا یہ جو بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ مجتہد یہ گنہگار نہیں ہے، جو خطا اجتہادی کا مرتکب ہو وہ گنہگار نہیں، تو اس کی دلیل ہے حدیث پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں صحیح اور درست مسئلے تک پہنچ گیا تو اس کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ اجتہاد کرنے والا، اپنے علم کے مطابق غور و فکر کرنے والا، غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، درست مسئلے تک پہنچ جائے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے ڈبل ثواب کیسے ملے گا؟ ایک تو اجتہاد کرنے کا ثواب، یہ ایک ثواب ہوا، اور دوسرا درستگی تک پہنچ جانے کا ثواب، یہ ڈبل ثواب ہو گیا۔ تو صحیح مسئلے تک پہنچ بھی تو گیا، صحیح نتیجے تک پہنچ گیا۔ تو اجتہاد کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کی پیروی کرنے والے،
تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد ہیں، امام شافعی بھی مجتہد ہیں، امام مالک بھی مجتہد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل بھی مجتہد ہیں۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنے علم کی روشنی میں قرآن و حدیث کی، قرآن کی آیتوں میں اور حدیثوں میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ مسائل نکال کر ہم کو دیے، اپنے اجتہاد کی روشنی میں قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہم کو دیے۔ تو یہ مجتہدین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ علم عطا فرمایا تھا، وہ قدرت، وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ یہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلے نکال سکتے تھے۔ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں، اسی وجہ سے تو ہم ان کی تقلید کرتے، ہم امام اعظم کی پیروی کرتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی مجتہد، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ بتایا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہم اپنے امام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے، ہم اپنے مذہب اور مسلک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے، اور دوسرے امام جیسے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم کہ ان کے مسلک کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلک حق ہے، ہمارا مسلک درست ہے، لیکن خطا کا احتمال ہے، کیونکہ مجتہد کے اجتہاد میں خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ انسان ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، امام اعظم بھی انسان ہے تو ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن ہم عقیدہ کیا رکھیں گے کہ ہمارا مسلک یعنی امام اعظم کا مسلک یہ درست ہے لیکن خطا کا احتمال ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے اماموں کے مسلک کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہوگا کہ ان کا مسلک خطا ہے، غلط ہے، لیکن درست ہونے کا احتمال ہے۔ بات سمجھے آپ؟ الٹا ہو گیا بالکل اس کا، یعنی ہم اپنے مسلک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہمارا مسلک درست ہے، خطا کا احتمال ہے، اور دوسرے اماموں کا مسلک خطا ہے لیکن درست ہونے کا احتمال ہے۔ تو یہ مجتہد کہ کبھی اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس کا اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے۔ اب کس کا اجتہاد درست ہوا ہے، کس کا درست نہیں ہوا، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہاں پر تو مولا کائنات کے تعلق سے ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا ہوئی وہ خطائے اجتہادی تھی، وہ خطا ہوئی تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد اجتہاد کرے اور صحیح اور درست مسئلے تک پہنچ جائے تو اس کو 2 گنا ثواب ملے گا، اور اگر مجتہد نے اپنے اجتہاد میں خطا کی، مجتہد سے اپنے اجتہاد میں خطا ہو گئی، جب بھی اس کو 1 ثواب ضرور ملے گا، یعنی اگرچہ درست مسئلے تک پہنچنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو گنہگار تو کسی بھی صورت میں نہیں، گنہگار تو کسی بھی صورت میں، چاہے اس کا اجتہاد درست ہو رہا ہو یا اجتہاد غلط ہو رہا ہو، کسی بھی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا ہی ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لعن طعن ہرگز جائز نہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ پھر یہ بات بھی یہاں ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ مصری باغیوں کا گروہ جنہوں نے حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا، بلوائی، مصر کے بلوائی، انہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ بعد میں ان لوگوں نے دیکھے کیا سازش کی، یہ لوگ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ رہے تھے۔ تو ممکن ہے کہ گھمسان کی جنگ میں انہی باغیوں کے ہاتھ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہوں، اور اسی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، کیونکہ یہ تو باغی تھے ہی، کیونکہ انہوں نے تو حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی کو شہید کیا تھا، تو ان کی بغاوت تو وہ سرکشی والی بغاوت، ان کی بغاوت تو وہ فساد والی بغاوت تھی۔ تو اگر ان لوگوں کے ہاتھوں سے حضرت عمار شہید ہوئے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہوگا جو باغی، جو بلوائی حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل صحیح ہوگا کہ افسوس اے عمار، تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس قتل کی ذمہ داری سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بالکل پاک اور صاف رہے گا۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لعن طعن کرنا، گستاخی کرنا، یہ رافضیوں اور شیعوں کا طریقہ اور ان کا مذہب ہے۔ حضرات اہل سنت کو اس سے پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان کیسے ہوا، آپ شہید ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر پہلے ہی سے دے دی تھی، حضرت علی کی شہادت کی خبر بھی پہلے ہی سے دے دی تھی،
اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری عطا فرمائی تھی، اس کو بھی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اور حجاز کی آگ کا واقعہ کہ علاقۂ حجاز میں بہت بڑی آگ لگی تھی، اس آگ کے بارے میں حضور نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا، یہ حضور کا علم غیب، کیونکہ علم غیب کا بیان جاری ہے تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ سارے واقعات ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔